اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میں ٹیچر عبدالحمید میر پرائمری اسکول کاواری بالا سے آپ سے مخاطب ہوں۔ پیارے بچوں دیکھو، آج تاریخ 28 جولائی 2020 ہے، جماعت دوسری، مضمون اردو، عنوان خرگوش اور گینڈا۔ یہ جو آپ کی کتاب ہے پیج نمبر 80 پر آپ دیکھو خرگوش اور گینڈا۔ خرگوش جو ہے چھوٹے قد کا جانور ہوتا ہے لیکن بہت تیز ہوتا ہے اور پھرتیلا ہوتا ہے، چالاک ہوتا ہے۔ لیکن گینڈا جو ہوتا ہے طاقتور ہوتا ہے لیکن عقل اس کے پاس اتنی نہیں ہے کہ خرگوش کا مقابلہ کر سکے۔ خرگوش بہت چالاک ہوتا ہے لیکن جو گینڈا یہ طاقتور ہوتا ہے۔ ان دونوں کی کہانی ہے، یہی کہانی ہم آج پڑھیں گے، لیکن سب پڑھنے سے پہلے ہم دیکھیں کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کے معنی آپ کو یاد کرنا ضروری ہے اور اپنے کاپی پر بھی لکھنے ہیں۔ دیکھو بیٹے، یہ ہے، پڑھیے اور سمجھے۔ پرندے، پنچھی۔ پرندے ہو گئے وہ جانور جو اڑتے ہیں ہوا میں، کوا، کبوتر، بلبل، ان کو ہم پرندے بولتے ہیں۔ فخر، فخر ہو گیا ناز، کسی چیز پر ناز ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے اپنی قابلیت پر، اپنی طاقت پر، اپنی آمدنی پر فخر ہوتا ہے، اپنے بچوں پر فخر ہوتا ہے کسی کو۔ قصے، کہانیاں، جو ہم رات کو سنتے ہیں کہانیاں، آج کیا ہوا، اکبر بادشاہ کون تھا، یہ جو نانا دادی دادا ہمیں بتاتے ہیں گھروں میں، ان کو کہانیاں کہتے ہیں۔ اصرار ہو گیا تاکید کرنا، کہ اصرار ہو گیا تاکید۔ مخاطب ہو گیا جس سے بات کی جائے۔ شرمندہ ہو گیا نادم، خجل۔ شرمندہ ہو گیا خجل اور نادم، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو اپنی کاپی پر لکھنے ہیں، یہ 1 2 3 4 5 6 الفاظ، تو ان کو اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے۔ دیکھو بیٹے، یہاں بھی لکھا ہے پرندے، پنچھی، پرندے ہو گئے پنچھی، فخر ہو گیا ناز، قصے ہو گئے کہانیاں، اصرار ہو گیا تاکید۔ خرگوش اور گینڈا۔ خرگوش اور گینڈا۔ ایک خرگوش کی ایک گینڈے سے دوستی ہو گئی۔ سمجھ آیا نا؟ یہ آپ کو سمجھ آتا ہے کہ ایک خرگوش کو گینڈے سے دوستی ہو گئی، دونوں اکٹھے کھاتے اور اکٹھے سیر کرتے۔ سب جانور اور پرندے ان دونوں کی دوستی کی مثالیں دیتے، لیکن گینڈا خرگوش پر اپنی طاقت کا ہر وقت روب جماتا۔ گینڈے کو اپنی طاقت پر بہت فخر تھا، وہ خرگوش کو اپنی بہادری کے قصے سناتا۔ خرگوش بیچارہ چپ رہ کر گینڈے کی خوفناک قصے سن لیتا۔ اس سے غصہ بھی آتا کہ گینڈا ہر وقت اپنی بہادری کے قصے سناتا رہتا ہے، خود کو بہت بہادر سمجھتا ہے۔ ایک دن خرگوش نے کہا، گینڈے بھائی، آج تمہیں سارے جنگل کی سیر کروانا چاہتا ہوں۔ گینڈا خوش ہو گیا اور اس نے کہا، ہاں ہاں چلو، میں تیار ہوں۔ دونوں جنگل کی طرف چل دیے، سارا دن سیر کرتے رہے۔ جب شام ہو گئی تو گینڈے نے کہا، اچھا اب میں چلتا ہوں، باقی دوست انتظار کرتے ہوں گے۔ خرگوش نے کہا، ارے گینڈے بھائی، آج تم یہاں جنگل میں میرے پاس ہی رہ جاؤ، صبح چلے جانا، رات کو یہاں بہت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، یہاں اچھی نیند آتی ہے۔ گینڈا خرگوش کے اصرار پر رک گیا اور اس نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں یہیں رہ جاتا ہوں، لیکن میں تو سوچ رہا ہوں کہ کوئی مجھے یہاں دیکھ کر ڈر نہ جائے اور کوئی نقصان نہ ہو جائے، کیونکہ اکثر جانور مجھے دیکھ کر خوف کھا کر بھاگ جاتے ہیں اور کہیں بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں۔ خرگوش نے کہا، تم فکر نہ کرو میاں، گینڈے یہاں کوئی نہیں آتا اور سب کو پتہ ہے کہ آج تم میرے مہمان ہو۔ چنانچہ دونوں لیٹ گئے۔ جب گینڈا گہری نیند سو گیا تو خرگوش اٹھا اور اپنے ساتھیوں کو بلا کر گینڈے کے چاروں طرف بہت گہرا گڑھا کھود دیا۔ صبح گینڈا اٹھا تو وہ خرگوش کو پاس نہ پا کر پریشان ہوا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے چاروں طرف بہت گہرا گڑھا ہے اور خرگوش اور دوسرے جانور گڑھے کے باہر کھڑے ہیں۔ گینڈے نے سب کی طرف دیکھا اور خرگوش سے مخاطب ہو کر کہا، خرگوش بھائی، یہ سب کیا ہے؟ خرگوش نے کہا، ارے گینڈے بھائی، تم تو بہت بہادر اور طاقتور ہو، تمہارے لیے یہ گڑھا بہت معمولی سی چیز ہے، اس سے پار کر کے ادھر آ جاؤ۔ گینڈے نے کہا، دیکھو، میں یہ گڑھا پار نہیں کر سکتا، اگر میں نے اسے پار کرنے کی کوشش کی تو یقیناً میں اس میں گر جاؤں گا اور
بہت سخت چوٹ آئے گی۔ خرگوش نے کہا، گینڈے بھائی تم تو اپنی بہادری کے بڑے قصے سنایا کرتے تھے، یہ قصے بھی تمہاری بہادری اور طاقت کے فہرست میں آ جائے گا، تم تو طاقتور ہو، اپنی طاقت سے اس طرف آ جاؤ، شاباش۔ گینڈے نے کہا، خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالو، میں اپنے آپ یہاں سے نہیں نکل سکتا۔ خرگوش نے کہا، پیارے دوست، طاقت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، ہر جگہ طاقت ہی کام نہیں آتی، کسی جگہ عقل بھی استعمال ہوتی ہے۔ گینڈا خرگوش کی باتیں سن کر بہت شرمندہ ہوا اور کہا، خرگوش بھائی میں بہت شرمندہ ہوں، میں آئندہ کبھی طاقت پر فخر نہیں کروں گا۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ جہاں طاقت سے کام نہیں ہوتا وہاں عقل سے کام لیا جاتا ہے۔ میں تمہارا احسان مند ہوں کہ تم نے میری آنکھیں کھول دی۔ پیارے بچوں، اس سبق کا پڑھنے کا مقصد مقصد یہی ہے کہ ہمیں اپنی طاقت پر یعنی اپنے کسی چیز پر ناز یا فخر نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے جو ہمارے پڑوسی یعنی یہ اصل میں یہ جو کہانی ہے یہ نام دیا گیا ہے خرگوش اور گینڈا، لیکن یہ اکثر ہمیں اپنے انسانوں میں جو یہ خصلتیں ہونی چاہیے کہ فخر نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے یہ سبق میں یہ کام دیا، خرگوش اور گینڈا چالاک لیکن عقل سے سب جگہ ہر وقت عقل کام یہ طاقت کام نہیں آتی ہے، کبھی عقل کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ چل کر ایک دوسرے کی باتیں مان کر اپنی زندگی گزاریں گے۔ پیارے بچوں، اب اس کے سوالات جو ہیں وہ ہم کریں گے۔ یہاں لکھا ہے سوچے اور بتائیے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 1، گینڈے کو کس چیز پر فخر تھا؟ یہ آپ کو اپنی کاپی پر لکھنے ہیں اچھی طرح اور یاد بھی کرنے ہیں۔ تو ہم سوال نمبر 1، گینڈے کو کس چیز پر فخر تھا؟ جواب، گینڈے کو اپنی طاقت پر فخر تھا نا۔ نمبر 2، خرگوش نے گینڈے کو کہاں کی سیر کروائی؟ جواب، خرگوش نے گینڈے کو جنگل کی سیر کروائی۔ خرگوش نے گینڈے کے ارد گرد کیا کھود دیا؟ جواب، خرگوش نے گینڈے کے ارد گرد بہت گہرا گڑھا کھود دیا۔ گینڈا شرمندہ کیوں ہوا؟ گینڈے کو اپنی طاقت پر فخر تھا مگر یہاں طاقت کام نہ آیا، اسی لیے وہ شرمندہ ہوا۔ سوال نمبر 3، کالم الف کو کالم بے سے ملائے۔ کالم الف کالم بے ان کو ملانا ہے آپس میں۔ دیکھو بیٹا، گینڈا، خرگوش، شیر، ہاتھی، یہ دیکھنا گینڈا کیا ہے، خرگوش کیا ہے، شیر کیا ہے، ہاتھی کیا ہے۔ یہاں اس کے 4 جواب لکھے گئے ہیں۔ بہت بڑا اور بھاری جانور ہے، بہت سست جانور ہے، بڑا پھرتیلا اور تیز ہے، جنگل کا بادشاہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھیں گے گینڈا کیا ہے۔ گینڈا بہت بڑا اور بھاری جانور ہے، نہیں، بہت سست جانور ہے، یہ اس کے ساتھ ملے گا، ٹھیک ہے۔ گینڈا بہت سست جانور ہے، خرگوش بہت پھرتیلا اور تیز ہوتا ہے، شیر جنگل کا بادشاہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب رہ گیا ہاتھی، ہاتھی اوپر جائے گا، یہاں بہت بڑا اور بھاری جانور ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوال نمبر 3 جو ہے، مثال دیکھ کر، یہ سوال نمبر 3 تھا، نہیں یہ 2 ہے۔ سوال نمبر 3، مثال، یہ الفاظ الگ الگ ہیں، آپ کو یہ جوڑنے۔ دیکھو، خائرے گافا شین ہو گیا خرگوش، خائرے خر گفا گوشین، ٹھیک ہے، خرگوش نا۔ دال وا سین تے یہ ہو گیا دوستی، دلوا دو سین تے تی دوستی۔ الف ہائی سین الف سین ہو گیا احساس، دال وا سین رے یہ دوسرے۔ آپ بیٹا الگ الگ کر کے لکھنا ہے، جیسے اس نے مثال دے کر حروف الگ الگ کر کے لکھے۔ ایک اس نے لکھا ہے فخر، فے خیرے، سست، سین تے ہو گیا سست، نکل، نون کیف لام،
عقل، عین قاف لام، معلوم، میم عین لام واو میم، ہو گیا معلوم. ٹھیک ہے. اچھی طرح یہ کوشچن جو ہے، یہ سوالات جو ہے اپنی کاپی پر لکھ کر ان کو اچھی طرح یاد کرنا. یہاں سے آج اتنا ہی، باقی وسلام.